ہم تو مرزا غلام محمد قادیانی کو کافر و مرتد اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اسی طرح ہم مرزائیوں کو مرتد اور کافر اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مان لیا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کا اقرار یہ ارتداد اور کفر ہے۔ اسلام لانے کے بعد ہوگا تو ظاہر ہے ارتداد ہوگا، اور ایک قادیانی جو ہے وہ ہمیشہ مرتد ہوگا۔ یہ بات یہاں یاد رہے کہ یہ اہل علم کا جو راجح موقف ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، عام کافر نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہود و نصارہ اور طرح کے کافر ہیں، قادیانی اور طرح کے کافر ہیں۔ یہ ایک فرق ہے یہود و نصارہ میں اور قادیانیوں میں۔ جو شخص اسلام کے بعد مرتد ہو جاتا ہے اس کا حکم مختلف ہوتا ہے عام کافروں سے۔ عام کافروں کو ہم جزیہ لے کر اسلامی سلطنت میں جگہ دیتے ہیں، ہم ان کی جان مال کا تحفظ کرتے ہیں، جبکہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہوتی ہے، اسلامی جو حکومت ہے اسے قتل کرتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قادیانی اگرچہ ہمارے نزدیک مرتد ہیں لیکن ان کو قتل کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اگر اسلامی حکومت ایسا کرتی ہے تو ٹھیک ہے، افراد کا کام انہیں قتل کرنا نہیں۔ یہ قتل و غارت ہے، خانہ جنگی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ افراد نہیں قتل کریں گے کسی بھی مرتد کو، توہین رسالت کرنے والے کو۔ ہاں اسلامی حکومت تک وہ بات پہنچائیں گے، اسلامی حکومت ہوگی تو پھر اور معاملات۔ اسلامی حکومت کسی کو کیا ڈیوٹی سونپتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو توہین رسالت کرتے ہوئے تو آپ قتل کر سکتے ہیں؟ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، افراد کا کام نہیں۔ افراد کو اسلامی حکومت کہے گی تو تب وہ قتل کریں گے۔ جس طرح ایک جلاد ہوتا ہے، اسلامی حکومت اسے قاضی کہتا ہے کہ اس کا سر قلم کرو تو وہ فرد جلاد وہ معاشرے کا فرد ہوتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص خود ہی جلاد بن جائے، وہ جناب گن اپنے پاس رکھے اور یا خنجر رکھے، جہاں بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے وہ اڑاتا جائے، ایسی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ قادیانی کو ہم مرتد مانتے ہیں لیکن ہم کسی مسلمان کو، کسی عام فرد کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قادیانیوں کو، مرتدوں کو قتل کرنا شروع کر دے۔ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ تو قادیانی مرتد کیوں ہیں؟ مرزا صاحب نے یہاں بہت کوشش کی قادیانیوں کو ارتداد سے نکالنے کی، ارتداد سے نکالنے کی بڑی کوشش کی، اور ان کو عام کافروں سے بھی اچھا، بہتر اسلام کے حق میں قرار دینے کی کوشش کی۔ وہ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا آج کی ڈیٹ میں سٹیٹس کیا ہے، کس کیٹیگری میں وہ فال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، مسلمان یا کافر۔ تو جو کافر ہوگا وہ یا تو اہل کتاب کافر ہوگا یا غیر اہل کتاب کافر ہوگا۔ یہودی نصرانی اہل کتاب کافر ہیں، اور بدھ مت وغیرہ جتنے بھی باقی ہیں وہ غیر اہل کتاب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو غیر اہل کتاب ہیں ان میں جب یہود و نصارہ نہیں آتے تو یہ جو قادیانی بلولا نہیں آنے چاہیے۔ کیوں؟ وہ تو تورات و انجیل کو مانتے ہیں یہود و نصارہ، اور وہ محرف و مبدل کتابیں ہیں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی اہل کتاب ہیں۔ تو قادیانی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، چلو آخری نبی نہیں مانتے تو ہیں نا، تو قرآن کو بھی مانتے ہیں جی، وہ دیکھو سچی کتاب کو مانتے ہیں۔ وہ تورات و انجیل کو مان کر اگر اہل کتاب ہیں تو یہ قرآن کریم کو مان کر اہل کتاب کیوں نہیں؟ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ تو مرزا صاحب آپ انہیں مسلمان ہی کہہ دیں نا پھر، جب آپ کے بقول وہ قرآن کو بھی مان رہے ہیں اور آپ کے بقول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ انہیں مسلمان کہیں، آپ انہیں کافر کو کہتے ہیں صرف اپنی انا کی خاطر کہ آپ کو وہ کافر کہتے لہٰذا وہ کافر ہو گئے۔
آپ انہیں سیدھا سیدھا مسلمان ہی کہہ دیں نا، غامدی صاحب کی طرح. آپ جھجکتے کیوں ہیں؟ اللہ کے لیے یہ کیا آپ کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے یہ اچھے ہیں، تو آپ کو ایک اور کیٹیگری بنانی چاہیے نا، کہ ایک عام اہل کتاب ہے، ایک اچھے اہل کتاب ہیں، اور اچھے اہل کتاب میں آپ نے قادیانیوں کو ڈالنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں کہ بائی برتھ جو قادیانی ہیں وہ مرتد کی کیٹیگری میں فال نہیں کر سکتے. آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ کافروں کی اولاد ہے. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. تو مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ مسلمان تھے پہلے، بعد میں قادیانی ہو گئے، خود وہ بعد میں، یعنی اب وہ ایسے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے جو قادیانی تھے، ان کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں لیکن وہ قادیانی ہو گئے ہیں، آپ انہیں تو مرتد مانتے ہیں نا؟ دینا فتویٰ ان کے بارے میں، کہیں کہ وہ مرتد ہیں. اگر آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ بائی برتھ جو قادیانی ہیں وہ مرتد نہیں ہیں، تو دوسرے تو مرتد ہوں گے نا. آپ بول کے بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو مسلمان بعد میں قادیانی ہو جاتے ہیں مال و دولت کے لالچ میں، یا لڑکیوں کے رشتوں کے لالچ میں، یا ویزوں کے لالچ میں، یہ سارے کے سارے مرتد ہیں. یہ کہیں نا. یہ کیوں نہیں آپ کہتے؟ بات گول مول کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بائی برتھ جو قادیانی ہیں وہ مرتد نہیں ہیں، وہ عام کافر ہیں. تو جو مرتد ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ماننے والے ہیں. مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے. تو مرزا صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، پہلے جو آپ نے ایک تمہید بنائی ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کو مانتے ہیں، یہ تو قرآن کو مانتے ہیں. یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کو سچا نبی نہیں جھوٹا نبی کہتے ہیں، تو یہ تو سچا نبی مانتے ہیں، لہٰذا یہ بہتر ہوئے. تو پھر جو شخص اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد قادیانی ہو جاتا ہے، اس میں بھی تو یہ سارے اوصاف پائے جا رہے ہیں، وہ مرتد کیوں ہے؟ اگر آپ نے یہی تقسیم کی ہے کہ بائی برتھ قادیانی کافر ہے اور بائی برتھ مسلمان بعد میں قادیانی ہو جائے تو وہ مرتد ہے، تو آپ کے بقول تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرنا چاہیے جو بہتر اہل کتاب ہیں، جو اچھے اہل کتاب ہیں. آپ انہیں کیوں ایسی کیٹیگری سے نکال رہے ہیں؟ تو آپ میں کوئی سمجھ نہیں ہے. کس طرح کی بات آپ کرتے ہیں؟ ایک بات آپ کرتے ہیں، اگلے لمحے آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، اس سے اگلے لمحے کوئی اور بات کرتے ہیں. اگر یہ جو مسلمان بعد میں قادیانی ہوتے ہیں آپ کے نزدیک مرتد ہیں تو بتائیں، اگر نہیں ہیں تو تب بھی ڈکلیئر کریں کہ میرے نزدیک مرتد تو کوئی قادیانی ہوتا ہی نہیں. اگر بعد میں قادیانی ہونے والا آپ کے نزدیک مرتد ہے تو پھر اس کا قرآن کو ماننا کہاں چلا جائے گا؟ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور محبت رکھنا کہاں چلا جائے گا؟ کہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے فائدہ مند کیوں نہیں ہیں؟ جب یہ قرآن کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا مسلمان ہونے کے بعد قادیانی ہونے والے کو فائدہ نہیں دے رہا، تو بائی برتھ قادیانی کو فائدہ کیسے دے گا؟ اسی طرح ہی وہ بھی قرآن کو مان رہا ہے، اس کا نبی بھی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی تعلیمات بھی وہی ہیں، اس کی کتابیں بھی وہی، اس کا سارا کچھ وہی، قرآن کو اسی طرح ماننے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح بائی برتھ قادیانی کرتا ہے. تو فرق کیوں ہے؟ ہمارے نزدیک کوئی قادیانی بائی برتھ ہو یا وہ بعد میں قادیانی ہو، سارے مرتد ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی اسلام کا نام لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. جو شخص اسلام کا نام لے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گیا نا. اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں، وہ مرتد ہوا. اور ہر قادیانی ایسا کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام کے نام بھی لیتا ہے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا اجرا غلام احمد قادیانی کی صورت میں مان کر وہ مرتد ہو جاتا ہے. اس کو میں ایک مثال سے مرزا صاحب آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے اسلام کا نام جو ہے نا وہ لیا ہے تو ہم اس کو جناب کیسے کافر کہیں، یا ایک بائی برتھ ہے، وہ چونکہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہی کہتا ہے، تو ہم اسے مرتد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یہود و نصارہ سے بھی اچھے کافر ہیں.
تو مرزا صاحب جو قادیانی بعد میں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد قادیانی ہوا، وہ بھی آپ کے نزدیک اہل کتاب سے اچھا ہونا چاہیے، اس کی لڑکیوں سے بھی شادی کا جو ہے نا وہ پروانہ جاری کریں، لوگوں کو کھلی چھوٹ دیں جس طرح آپ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب سے اچھی کیٹیگری میں جانے چاہیے، تو سارے جانے چاہیے نا پھر مرزا صاحب، تھوڑے سے نکال کے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ اور اس سے بھی اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ واضح میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دیتے، وہ آپ کو بلکہ محبت رکھتے ہیں، تو ہم انہیں کیسے جو ہے نا وہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں لے جائیں یا مرتد کی کیٹیگری میں لے جائیں؟ ایک شخص اگر اسلام کا نام لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کو دو مانتا ہوں، اللہ کے ایک ہونے کا اقراری نہیں ہے وہ، اب آپ بھی کہیں گے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ مسلمان تھا، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک نہیں، کائنات میں اللہ دو ہے نعوذ باللہ، یا اللہ تین ہے نعوذ باللہ۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو ایسا شخص مرتد ہوگا یا نہیں؟ یقیناً مرتد ہوگا۔ ایک تو اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا، اس کے بعد اس نے یہ خباثت کی کہ اللہ کے دو ہونے یا اللہ کے تین ہونے کا اقراری ہو گیا۔ اب نہ اس کو کوئی مسلمان مانتا ہے اور نہ اس کو کوئی اہل کتاب مانتا ہے۔ کہ آپ کہیں گے کہ اللہ کو دو ماننے والا مسلمان ہونے کے بعد اللہ کو دو ماننے والا اہل کتاب ہے، مرتد نہیں ہے؟ یقیناً وہ مرتد ہوگا۔ بھائی وہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں قادیانی، پھر ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اسلام کا نام لیوا کبھی نہیں ہوں گے، وہ عام کافر ہوں گے، وہ مرتد نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں، ہم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے، چلو مانی جائیں، پھر وہ عام کافر ہوں گے، وہ مرتد نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تک قادیانی اسلام کا نام لے رہے ہیں، وہ قرآن کا نام لے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امت مسلمہ میں آپ اپنے آپ کو شامل کرنے بلکہ اپنے آپ کو ہی مسلمان، صرف یہی مسلمان ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے باوجود مرزا غلام احمد دجال کذاب کو نبی مانتے ہیں، تو پھر وہ مرتد ہیں، پھر وہ عام کافر نہیں ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب قادیانیوں کو ڈکلیئر کیا گیا تھا آئین میں کافر، تو پھر ان کو پھر مرتد کیوں ڈکلیئر نہیں کیا گیا؟ لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا، اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ مرزا صاحب یہ آئینی قانونی باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک لحاظ تک ہوتی ہیں، ایک کوشش تھی مسلمانوں کی، چلو کم از کم یہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ تو کر لیں، کم از کم ان کو کافر تو ڈکلیئر کروائیں، ورنہ آئین قانون میں لکھے ہونے کی وجہ سے قادیانی کافر نہیں ہے، وہ قادیانی پہلے سے ہی کافر ہے۔ ہاں پاکستان کے قانون کی نظر میں اس وقت کافر ہوئے جب ڈکلیئر ہوئے، ویسے شرعاً اور شریعت کی نظر سے قرآن و سنت کی روح سے پہلے بھی کافر تھے، بعد میں بھی کافر ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر پاکستان کے آئین سے یہ چیز نکل جاتی، خدا نخواستہ، اور ایسا مسلمان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اگر بالفرض والمحال نکل بھی جاتا ہے تو قادیانی مسلمان نہیں ہو جائیں گے، پھر بھی کافر ہی رہیں گے۔ جن ملکوں میں قادیانیوں کو سرکاری طور پر کافر نہیں قرار دیا گیا، وہاں بھی قادیانی کافر ہی ہیں، وہاں جا کر رہیں گے تو مسلمان نہیں ہو جائیں گے، کافر ہی ہوں گے۔ لہٰذا آئین میں کافر ہیں، مرتد نہیں کہا گیا، پھر بھی ان کے مرتد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانیں، پھر ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوں وہ بائی برتھ قادیانی ہوں گے، وہ بائی برتھ قادیانی جو اسلام کا نام نہیں لیتے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہوں گے، پھر مرزا کی نبوت کو مانتے ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، عام کافر ہوں گے، اہل کتاب بھی نہیں ہوں گے، اہل کتاب سے بہتر بھی نہیں ہوں گے، بدتر ہوں گے، کیونکہ اہل کتاب نے تو سچے نبیوں کو نبی مانا، ان بدبختوں نے جھوٹے نبی کو نبی مانا، تو اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو گئے؟ چاہے قرآن کا نام لیتے رہیں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت جو ہے ان کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہیں، کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو مرزا صاحب آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ساری ایک دوسرے سے بالکل خلاف ہیں،
آپ کو چاہیے کہ آپ ٹھنڈے دل سے ہماری گزارشات پر غور کریں